الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء وإمام الأتقياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه الأوفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا وأولانا ومولانا محمد المصطفى خاتم النبيين إمام الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. بہت ہی ادب اور احترام کے قابل علماء کرام، مہمانان اعظام، بہت ہی شفقتوں کے قابل اس مدرسے سے سند فراغت حاصل کرنے والی خوش قسمت طالبات و عالمات، موقع کی مناسبت سے اپنی گفتگو کا آغاز ایک مثال سے کرنا چاہوں گا. جیسے ایک چمن اور باغ ہوتا ہے اور اس باغ کے لیے ایک مالی اور باغبان ہوتا ہے. اس باغ میں کچھ پودے ہوتے ہیں جس پر مالی اور باغبان خوب محنت کرتا ہے، اس کو وقت بوقت پانی دیتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، اس پر آبپاشی کرتا ہے، اس پر تن توڑ محنت کرتا ہے، گرمی میں سردی میں ہر وقت اس کا خیال رکھتا ہے. پھر جا کر اس پودے پر کوئی چھوٹی سی کلی نمودار ہوتی ہے کہ اور محنت کرتا ہے خوشی خوشی کہ یہ کلی کل گل اور پھول بننے والی ہے. پھر اس کی محنت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس پودے پر آنے والی کلی کو پھول کی شکل دیتے ہیں جو دکھنے کے اعتبار سے بڑا خوشنما اور خوبصورت ہوتا ہے، اور اپنی مہک اور خوشبو کے اعتبار سے دل و دماغ کو معطر کر دیتا ہے. جب وہ پھول مکمل کھل جاتا ہے تو باغبان اور مالی اس پھول کو پودے سے الگ کر کے بازار میں بیچ دیتا ہے. پھر وہ پھول کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے، وہ کسی دلہن کے سر کے اوپر چڑھتا ہے تو کہیں کسی کی جیب میں رکھ کر خوشبو کا ذریعہ بنتا ہے، کبھی وہ آگے بڑھتے ہوئے گلاب کا عطر بن جاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ایک جہان مہکتا ہے اور اس کا فائدہ عام تام ہو جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح یہ مدرسہ بھی
ایک چمن اور باغ ہے جس کو اس کے بانی نے لگایا تھا، جس کو ہم اپنے مدرسے کی زبان میں چمن بوسعاد کہتے رہتے ہیں۔ اسی باغ کے مالی اور باغبان یہاں کے منتظمین اور اساتذہ کرام ہیں جو اس باغ میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور یہاں داخلہ لینے والی یہ پیاری بچیاں اس باغ میں کھلنے والی کلیاں ہیں۔ جس دن سے مدرسے میں یہ داخلہ لیتی ہیں، مختلف نوعیت سے اساتذہ کرام اور منتظمین اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی تعلیم و تربیت کرتے کرتے وہ کلی پھول کی شکل اختیار کر جاتی ہے، خوشنما بن جاتی ہے اور خوشبودار بن جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب اس کا بھی حشر وہی ہونے والا ہے جو حشر باغ کے پھول کا ہوا کرتا ہے۔ باغ میں پھول اس لیے نہیں کھلتے کہ اسی پودے پر دم توڑ جائے، بلکہ پھول اسی لیے کھلتے ہیں کہ وہ وہاں سے نکل کر کہیں اور چلے جائیں۔ شاعر نے کہا ہے، سر چڑھا وہ پھول جو چمن سے نکل گیا، سر چڑھا وہ پھول جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔ اگر وہ پھول اپنے پودے کے اوپر ہی باقی رہے تو اس کو وہ عزت حاصل نہیں ہوگی جتنی اس چمن سے باہر نکلنے کے بعد ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح آج سند فراغت حاصل کرنے والی ہماری یہ خوش قسمت 32 طالبات اس باغ کے مہکتے ہوئے پھول ہیں جس کو آج یہاں سے الوداع کیا جانے والا ہے۔ لیکن ایک فرق یاد رکھیے کہ باغ سے نکلنے والا پھول اپنے چمن سے منقطع ہو جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، اس کا تعلق اپنے چمن سے نہیں رہتا، اس لیے وہ جہاں کہیں جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد مرجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ روحانی چمن ہے، یہاں سے نکلنے والے پھول اگر روحانی طور پر اپنے چمن سے منسلک رہیں، اس سے رابطے میں رہے، اس سے کنیکٹڈ رہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید اور یقین ہے کہ یہ پھول سدا بہار ہوں گے، یہ ہمیشہ مہکتے رہیں گے۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، جب تک ٹہنی درخت سے جڑی رہتی ہے وہاں تک اس پر پھل بھی آتے ہیں، پھول بھی آتے ہیں۔ جو ٹہنی درخت سے کاٹ دی جائے یا وہ خود الگ ہو جائے تو پھر اس ٹہنی کے اوپر کبھی پھل اور پھول نہیں آیا کرتے۔ میری عزیز طالبات سے درخواست ہے کہ آپ یہاں سے نکل کر جا رہے ہیں، یقیناً آپ کے دل مغموم ہیں اور اہل مدرسہ کے دل بھی اس جدائی پر مغموم ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کا یہاں آنا ایک مقصد کے لیے تھا اور آپ کا یہاں سے جانا بھی ایک مقصد کے لیے ہے۔ آپ یہاں داخل ہوئے تھے تاکہ اپنے دامن کو علم و عمل سے، حسن اخلاق سے آباد کریں، مزین کریں۔ آپ نے یہاں داخلہ اس لیے لیا تھا، اپنے گھر سے دوری اس لیے اختیار کی تھی، اپنے چہیتے اور لاڈلے ماں باپ سے دوری اس لیے اختیار کی تھی کہ اس چہار دیواری میں رہ کر اپنی علمی صلاحیتوں کو اجاگر کرے، اپنے ایمان کو جلا بخشے، اپنی معرفت الہی کو بڑھائے، حسن اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرے۔ اس لیے آپ نے یہاں داخلہ لیا تھا، یہ آپ کا مقصد تھا۔ آج احتساب کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس مقصد میں کتنی کامیابی حاصل کی، اور اب یہاں سے آپ کا جانا بھی ایک مقصد کے لیے ہے، ایک مشن کے لیے ہے۔ یاد رکھیے آج آپ کے ساتھ ایک نسبت قائم ہوئی ہے۔ اب لستن کأحد من النساء، اب آپ کوئی عامی عورت کی طرح نہیں رہی
بلکہ اب آپ کے ساتھ ایک علم کی بلند ترین اور انتہائی پاکیزہ نسبت لگ گئی ہے۔ اب آپ کے نام کے ساتھ عالمہ کا لقب لگ جائے گا۔ اب آپ کی نسبت علوم نبوت کے ساتھ ہے، آپ کی نسبت علوم الہیہ کے ساتھ ہے۔ اب آپ کا ایک اونچا مقام ہے آسمانی دنیا میں بھی اور دنیا والوں کی نظر میں بھی۔ آپ کے اہل خانہ، آپ کے اہل خاندان، آپ کے اہل محلہ، آپ کے اہل قریہ منتظر ہوں گے کہ یہ فلاں بچی ہمارے محلے کی، ہمارے خاندان کی، ہمارے گاؤں کی مدرسے میں پڑھ کر آ رہی ہے، عالمہ بن کر آ رہی ہے۔ اب اس کی مہک سے لوگ مہکائیں گے، اس کی خوشبو سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ آپ کو یہاں سے جا کر اپنے مقصد کو، اپنے مقام کو، اپنے منصب کو پہچاننا ہے، اپنی نسبت کی لاج رکھنی ہے۔ آپ کو علم کے تقاضوں کو سمجھ کر اس کو پورا کرنا ہے۔ یہاں آپ نے علم حاصل کیا ہے، یہ علم آپ سے کچھ مطالبے کرتا ہے، یہ علم آپ سے کچھ تقاضے کرتا ہے۔ سب سے پہلا علم کا مطالبہ اور تقاضا اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ یقیناً آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں شریعت کا ایک نظام پڑھا ہے، چاہے وہ عقائد ہوں، چاہے عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے معاشرت ہو، چاہے اخلاقیات ہو، چاہے اس کے علاوہ دین کے اور شعبے ہوں، ان سب شعبوں سے متعلق آپ کو شریعت کی رہنمائی الحمدللہ ثم الحمدللہ حاصل ہے۔ یہاں پڑھائی جانے والی کتابوں کی روشنی میں، یہاں پڑھانے والے اساتذہ کے علوم کی اور معارف کی روشنی میں آپ ان چیزوں سے روشناس ہوئی ہیں، واقفیت آپ نے حاصل کی ہے۔ اب ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارنا یہ اس علم کا سب سے بڑا اور بنیادی تقاضا ہے۔ اگر کوئی عالم ہے لیکن اس کے پاس عمل نہیں ہے تو وہ بغیر پھل کا درخت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس تقاضے کو سمجھے۔ اس کے بعد دوسرا تقاضا اس علم کی نشر و اشاعت ہے۔ آپ ایک نظر اس امت مسلمہ کی زبوں حالی پر ڈالیے۔ ایمان ڈاواں ڈول ہے، کفر و شرک کے گھنے بادل سروں پر منڈلا رہے ہیں۔ ہماری آنے والی نئی نسلوں کو کفر و شرک پڑھانے کا انتظام کیا جا چکا ہے۔ پتہ نہیں ہماری آنے والی نسلیں اور خود ہم ایمان پر باقی رہ پائیں گے یا نہیں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ایمان کے وجود کا ہے۔ کفر و شرک کی آندیاں چلنے لگی ہے، اس آندھیوں کے مقابلے میں آپ کو کوہ ہمالیہ بن کر کھڑا ہونا ہے۔ آپ کو سماج میں آنے والی ان آندھیوں کا اور طوفان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اپنے دل میں اس بات کو ٹھان لیجئے، آج کی اس مجلس میں عزم کیجئے کہ انشاءاللہ جب تک جسم میں جان رہے گی وہاں تک ہم ان علوم کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، تعلیم و تدریس کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہیں گے۔ جس میدان میں جائیں گے، جس گاؤں میں جائیں گے، وہاں کے لوگوں کے ایمان کی فکر کریں گے، وہاں کے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دینے کا انتظام کریں گے، اپنے خاندان میں، اپنی نسلوں میں اس ایمان کی باد بہار کو آگے بڑھائیں گے اور اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام کا بہادر سپاہی بنائیں گے، اسلام کا سپوت بنائیں گے اور اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اس کا عزم کر کے آپ کو یہاں سے جانا ہے۔ آپ کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ سند کا مل جانا صرف اعزاز نہیں ہے، آپ کے سروں پر خمار فضیلت کا سجا دیا جانا یہ صرف اعزاز نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں جو بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں انہیں تار دیے جاتے ہیں، انہیں وردی پہنائی جاتی ہے، جب تک وہ اس وردی کی لاج رکھتا ہے، جب تک وہ اپنے مقصد کو پہچانتا ہے وہاں تک اس کا اعزاز و اکرام ہوتا ہے۔ کبھی اسے میڈل دیے جاتے ہیں، کبھی اسے اعزاز و اکرام سے نوازا جاتا ہے، کبھی اسے بڑے بڑے انعام دیے جاتے ہیں۔ لیکن آن ڈیوٹی آفیسر اگر اپنی فرائض منصبی سے غفلت کرنے لگے، اپنی ذمہ داریوں سے اپنا دامن جھاڑنے لگے اور اس کو ادا نہ کریں تو پھر
اسی آفیسر کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، اس کو برطرف کر دیا جاتا ہے، اس کو معزول کر دیا جاتا ہے، عزت کے بجائے اس سے ذلیل کیا جاتا ہے، اس سے وردی چھین لی جاتی ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل سے علم کی نسبت عطا فرمائی ہے، ایک ذمہ داری ہمارے ناتواں کندھوں پر ڈالی گئی ہے۔ اب ہمیں ہر وقت اس کی فکر رہنی چاہیے کہ ہم اپنے اس مقصد کو کتنا پورا کر رہے ہیں۔ اگر سچی نیت ہے، سچی طلب ہے اور سچی کوڑن ہے تو پھر راستے خود بخود نکل آتے ہیں۔ کامیاب لوگ مواقع کے انتظار میں نہیں رہتے، بلکہ وہ خود مواقع تلاش کر لیا کرتے ہیں، وہ خود چانسز نکالتے ہیں اور وہ خود ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر، اپنی محنتوں اور تدبیروں سے وہ راستے تلاش کرتے ہیں۔ عام طور پر طالبات اور ہماری فاضلات کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ گھر والے اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہمارے پاس ذمہ داریاں بہت ہیں، ہمارے بچے ہیں، گھر کا کام ہے، اس لیے ہم دینی تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتے۔ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا اپنی ان عزیز طالبات سے بھی اور ان کے گھر والوں سے بھی کہ کیا اسکول میں پڑھانے والی جو ٹیچرز ہوتی ہے، جو خواتین ہوتی ہے، کیا ان کے بچے نہیں ہوتے؟ کیا ان کے شوہر نہیں ہوتے؟ کیا ان کے گھر بار میں کام کاج نہیں ہوتے؟ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہاں انہیں اچھی خاصی تنخواہ ملتی ہے، اس پیسے کے خاطر وہ ساری قربانیاں دیتے۔ تو کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت پر، اللہ کے دین کی نسبت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر اپنے آرام کو اتنا قربان نہیں کر سکتے؟ اپنے گھر والوں کو نہیں منا سکتے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انتہائی کڑھن کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی دعا جیسے کوئی سمندر میں ڈوبتا ہوا اپنی جان بچانے کے لیے دعا کرتا ہے اور اضطراری کیفیت میں آ جاتا ہے۔ ایسی دعا جو کوئی 25-30 سال کی جوان لڑکی اپنے رشتے کے لیے کیا کرتی ہے۔ ایسی دعا جو کوئی شادی کے بعد 8-10 سال گزر جانے کے باوجود بھی اولاد سے محروم ہونے والی عورت دعا کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اسی طرح آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلیم کے مواقع کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ ہماری محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اہل مدرسہ نے آپ سے امیدیں وابستہ کی، اہل خاندان نے آپ سے امیدیں وابستہ کی۔ ان امیدوں پر اپنے آپ کو پورا اتارنے کی کوشش کیجیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے پڑھ کر جانے والی یہ بچیاں دنیا کے کونے کونے میں جائے، جس علاقے میں جائے وہاں جا کر خاموشی کے ساتھ کسی گوشے تنہائی میں بیٹھ کر لوگوں کو کلمہ سکھا رہی ہو، لوگوں کو ایمان سکھا رہی ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر رہی ہو اور ان کے ایمان کو بڑھا کر ان کی حسن تربیت کے نتیجے میں امت کو اچھے افراد فراہم کر رہی ہو۔ اور ہماری یہ امید ہے۔ آج میں اپنی اس امید کا اور تمام اہل مدرسہ کی امید کو آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر قائم ہو اور تمام لوگ الگ الگ جماعتوں میں تقسیم ہو کر میدان محشر میں لائے جائے۔ بانی جامعہ آگے ہو، ان کے پیچھے مدرسے کے سرخیل ہوں اور ان کے پیچھے ہم چلتے چلے جائیں، ایک بڑا قافلہ ہو، ہمارے پیچھے لاکھوں کا مجمع ہو اور سب حوض کوثر کی طرف جا رہے ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے پوچھے کہ آنے والا مجمع کون ہے، بتایا جائے کہ سنگلت کی سرزمین پر ایک ادارے میں بانی کے اخلاص کی برکت سے کچھ لوگوں نے محنت کی تھی اور اس کے نتیجے میں آپ کی امت کے اتنے لاکھ افراد کا ایمان بچا تھا اور اتنے لاکھ لوگوں کو ہدایت ملی تھی، وہ سب آ رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہوں، آگے بڑھ کر استقبال کریں، سینے سے لگائیں اور اپنے دستے مبارک سے جام کوثر عطا کریں۔ ہم کبھی اس جام کو چومیں تو کبھی اس مبارک ہاتھ کو چومیں۔ یہ ہماری آرزو ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پیاری بیٹی ہو، عزیز طالبات، آپ کے لیے اب یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آئی ہے۔ آپ اپنے دل پر لیجئے، اس مدرسے کے فیض کو عام تام کیجئے، اس
उम्मत की डूबती हुई नैया को संभालने में अपना किरदार अदा कीजिए, अपनी कुर्बानी पेश कीजिए। यूँ समझिए एक आग लगी है जिसको बुझाना है, कोई फायर ब्रिगेड लेकर जा रहा है, कोई बाल्टी लेकर जा रहा है, कोई चुल्लू में पानी लेकर जा रहा है। हम सबको मिलकर इसकी कोशिश करनी है, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए सबसे पहली बात तो अपनी अजीज तालिबात से ये है कि इल्म के तकाज़ों को पूरा करना है, आमाल की पाबंदी करना है, माहौल की बुराई का शिकवा नहीं करना है कि माहौल बहुत बुरा, हम सब जानते हैं माहौल बहुत बुरा है। आपको यहाँ इतने साल रखकर इसीलिए तरबियत दी गई कि अब आप जहाँ जाओ वहाँ अच्छा माहौल तैयार करो, अच्छा माहौल क्रिएट करो, वहाँ जाकर अपने आजू बाजू के लोगों की ज़िंदगी में एक इनकलाब पैदा करो। माहौल तो बनाने से बनता है, बिगाड़ने वालों ने बिगाड़ा है, हमें उसे सुधारने की मेहनत करनी है। अगर हमने मेहनत की इंशाअल्लाह ये दिन दूर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला मेहनत करने वालों की मेहनतों को ज़ाय नहीं करता। बाहर गर्मी के मौसम में सूरज बिल्कुल तपिश पर हो और कितनी ही चिलचिलाती धूप हो, टेम्परेचर 49-50 तक पहुंच जाए, लेकिन कमरे की खिड़कियां आपने बंद रखी है, एयर कंडीशन चला रखा है, तो बाहर की गर्मी आपको कोई नुकसान नहीं दे सकती। अगर हमने अपने दिलों में ईमान का एयर कंडीशन चला रखा है, अगर हमने अपने दिलों में तक़वा का और नेक साले अमाल का एयर कंडीशन चला रखा है, अल्लाह की कसम बाहर के माहौल की गर्मियां हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। हमें इसको तैयार करना है और अपनी एक चिराग से दूसरे चिराग को जलाना है। शमा से शमा जलती है और फिर कई चिराग जलेंगे और जगह जगह इंशाअल्लाह दीन का डंका बजेगा, इल्म का चर्चा होगा, अल्लाह और उसके रसूल के नाम की बुलंदी होगी, ऐलाए कलीमतुल्लाह होगा। ये दिन दूर नहीं है, हमारे अज़ाइम बुलंद हो, हमारे हौसले बुलंद हो। हौसले तोड़ने वाले बहुत लोग हैं, मीडिया उसके लिए काफ़ी है। हमें अपने हौसले बुलंद रखने हैं। और हमारे हौसले क्यों बुलंद न हो? इसलिए कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमारी किताब कुरान है। इसी ने इनकलाब पैदा किया है। जो अल्लाह इतने सदियों पहले इनकलाब बर्पा कर सकते हैं, वो अल्लाह आज भी अपनी पूरी कुदरत के साथ इसके लिए काफ़ी है। बस ज़रूरत हमारी तरफ से आगे बढ़ने की है। वअंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझने की, दिल पर लेने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस रुखसती के मौके पर मैं एक वो सूरत पढ़कर सुनाऊंगा जो आमतौर पर सहाबा-ए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन एक दूसरे को रुखसत करते हुए पढ़ा करते थे। कुरान मजीद की बहुत छोटी सी सूरत जो तकरीबन हर मुसलमान को याद है। इमाम शाफिई रहिमहुल्लाह फरमाया करते थे कि अगर पूरे कुरान में सिर्फ ये एक सूरत होती तो वो भी इंसानों की हिदायत के लिए काफ़ी होती। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र, इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। कुरान मजीद की ये मुख्तसर सी सूरत हमें हर तरह के खसारे से निकालने के लिए काफ़ी। जिन चार बातों का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है और इन चार अमाल करने वालों का इस्तिस्ना किया है, हमेशा हमारी नज़र इन चार अमाल पर, ईमान पर, आमाल सालिहा पर, तवासी बिल हक़ पर और तवासी बिस सब्र पर जमी रहे। अपने आप को सब्र और यकीन से आरास्ता करना है। जो आयत करीमा मैंने पढ़ी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में दीन की इमामत और पेशवाई जिन लोगों को अता फरमाई, उनमें ये दो बुनियादी वस्फ़ थे। नंबर एक सब्र था, सब्र था, सब्र था। सब्र सिर्फ इसी का नाम नहीं है, सब्र नाम है साबित कदमी का, मुखालिफ माहौल में अपने आप को जमाने का। जब दीन का काम करने लगेंगे तो उस वक्त लोग मुखालफत करेंगे, लोगों की तरफ से कड़वी कसीली सुननी पड़ेगी, ताने तशनी की ज़बानें दराज होगी, इल्ज़ाम तराशियाँ होंगी,
جانتے ہیں جاننے والے کہ جس وقت یہ چمن آباد کیا جا رہا تھا اس وقت کیا طوفان بدتمیزی برپا تھا، لوگوں نے کیسے کیسے جملے کسے، کیسے کیسے الزامات لگائے، لیکن اللہ جزائے خیر دے بانی مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہ انہوں نے ان ملامت گروں کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ سند میں آپ نے پڑھا تھا لا یخافون لومۃ لائم، وہ اس کا عملی مصداق اور نمونہ تھے۔ کیسے ہی تیز و تند طوفان آئے انسانوں کی طرف سے بھی، شیاطین کی طرف سے بھی، لیکن وہ عزم و ہمت کے پہاڑ بن کر ڈٹ گئے۔ اسی کا ثمرہ ہے کہ آج یہاں بیٹھ کر ہم دین کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں سے طالبات فاضلات بن کر نکل رہی ہیں، فارغات ہو کر نکل رہی ہے۔ یہ انہی کی قربانیوں کا، انہی کے صبر و استقلال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس صبر کی صفت عطا فرمائے، دین کے کام پر اپنے آپ کو جمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری صفت بنیادی طور پر وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یقین کی دولت اپنے اندر پیدا کریں۔ جتنا یقین ہوگا اس پڑھے ہوئے علم پر، اس پڑھے ہوئے علم پر جتنا یقین ہوگا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آیتیں ہم قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں، لیکن اس کا جو یقین ہونا چاہیے وہ یقین نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم پیچھے ہیں، ہمیں اپنے اندر اس یقین کی مایا کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ان صفات سے آراستہ فرمائے، آپ سب کو بھی ان صفات سے آراستہ فرمائے۔ اس موقع پر ان فارغ ہونے والی اور دیگر طالبات کے والدین کو بھی مبارکبادی پیش کرنا چاہوں گا۔ یقیناً آپ نے اپنی بچیوں کے لیے بہت بہترین فیصلہ کیا ہے، انہیں دینی تعلیم دینے کا آپ کا یہ فیصلہ یقیناً قابل سلام ہے، قابل مبارکبادی ہے۔ اس فتنے کے دور میں جب ایجوکیشن کی اندھی دوڑ لگی ہے اور ماڈرن ایجوکیشن کے پیچھے دنیا پاگل ہوئی جاتی ہے، ایسے ماحول میں آپ نے پتہ نہیں خاندان کے کن کن لوگوں کی مخالفت مول لے کر اپنی بچیوں کے لیے فیصلہ کیا۔ یقیناً میں اللہ کی ذات پر یقین کر کے کہتا ہوں کہ آپ اپنے اس فیصلے پر کبھی نادم و شرمندہ نہیں ہوں گے۔ آپ کی آنکھیں ان بیٹیوں سے ٹھنڈی ہوگی، آپ کے دلوں کو سکون ملے گا۔ انشاءاللہ یہ بیٹیاں جہاں جائے گی آپ کا نام روشن کرے گی، ان کے کردار سے آپ کو کوئی ایسی چیز دیکھنے میں نہیں آئے گی جس سے آپ کا سر شرم سے جھک جائے، آپ کو سماج میں ذلتی کا منہ دیکھنا پڑے۔ آپ کا یہ فیصلہ یقیناً قابل مبارکباد ہے۔ اور جو بچیاں فارغ ہو کر جا رہی ہے، خصوصاً ان کے والدین سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کی بچیوں نے یہاں ایک بڑی قیمتی نعمت حاصل کی ہے، اب اس کی حفاظت میں، اس کو آگے بڑھانے میں ان کا ساتھ دینا، ان کو مدد کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بچیاں ہیں، ہر کام خود نہیں کر سکتی، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے لیے ایک ماحول فراہم کرنے میں ان کی ہمت افزائی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے لیے میدان ہموار کرنے میں اپنی قربانی پیش کریں، اپنے علاقے میں ان کے لیے تعلیم و تربیت کے مواقع فراہم کریں اور اس معاملے میں آگے بڑھیں۔ جب نکاح کا موقع آئے، سسرال والوں سے صاف انداز میں یہ بات پیش کرے اچھے اخلاق کے ساتھ کہ دیکھو میں نے اپنی بیٹی کو بہت قربانی کے ساتھ اپنے گھر سے 8-9 سال دور رکھ کر اسے دینی تعلیم دلوائی ہے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میری بیٹی میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، میری بیٹی میرے لیے ذخیرہ آخرت بنے اور وہ دین کا علم لوگوں تک پہنچائے۔ اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ بیٹی آپ کو دے رہے ہیں، لیکن اس کے لیے دینی تعلیم کے مواقع فراہم کرنا۔ آخر رشتہ کرنے کے موقع سے بہت سی شرائط اور کنڈیشنز لگائی جاتی ہے۔ آپ اچھے اخلاق کے ساتھ درخواست کے لہجے میں اگر سسرال والوں سے یہ بات کریں گے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی مسلمان اس درخواست کو رد نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان باتوں کو کہتے ہوئے ہمارے مسلمان بھائی شرماتے ہیں۔ اس لیے آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنی بچیوں کے لیے اچھا ماحول فراہم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے، ان بچیوں کے فارغ ہونے کو قبول فرمائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔
میرے محترم مہمانان کرام سے یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارے لیے آج یہ خوشی کا موقع ہے، لیکن یہ 7 سال کا سفر یا 8 سال کا سفر کیسے گزرا ان بچیوں کا، انہی کا دل جانتا ہے۔ کس طرح کی تکلیفوں سے گزر کر یہ منزلیں حاصل ہوتی ہے۔ کبھی بھوک ستاتی ہے، کبھی گھر کی اور والدین کی یادیں ستاتی ہے، کبھی دل ٹوٹتے ہیں اور بار بار ٹوٹتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تکیے تر ہو جاتے ہیں، اور کبھی بیماریاں پریشان کرتی ہیں، نہ کہہ سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں، ایسی کیفیت سے دوچار ہو کر یہ بچیاں یہاں تک پہنچی ہے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان قربانیوں کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بانی کی روح کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آج کے دن انہیں خاص خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ اور جس طالبہ کا تذکرہ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ ان 32 بچیوں کے علاوہ اور بھی بہت سی بچیاں تھیں جنہوں نے ان کے ساتھ ہی سفر شروع کیا تھا، لیکن کوئی درمیان سے کسی عذر کی وجہ سے راستے سے ہی منقطع ہو گیا اور اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ ایسی بھی بہت سی طالبات ہیں، اور ہماری یہ عزیزہ مرحومہ مغفورہ ندا بنت سعید پٹیل، اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے، یقیناً بڑی سعادت مند، بڑی حوصلہ مند طالبہ تھی۔ اپنے حوصلوں کا اظہار کبھی کبھی تحریری شکل میں وہ ہمارے سامنے کرتی تھی کہ اس کے کیا عزائم تھے، دین کا کام کرنے کا کیا جذبہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ٹیلنٹس دیا تھا، صلاحیتیں دی تھی، بڑے بلند اس کے حوصلے تھے، لیکن تقدیر کے سامنے کسی کا کچھ نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت جلد اس کو اپنے پاس بلایا۔ اس کی زندگی اتنی ہی تھی، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عالمات فاضلات میں اس کا شمار فرمائیں گے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ ہجرت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی ہجرت کی نیت سے اپنے گھر سے نکل جائے اور منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے جان ختم ہو جائے اور زندگی وفا نہ کرے تو اس کا اجر اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر دیا ہے۔ اس بچی نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا فارغ ہونے کا اور اس کے بعد آگے دین کی خدمت کرنے کا۔ اگرچہ وہ اس منزل تک نہ پہنچ سکی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمی سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی انہی عالمات و فاضلات میں محشور فرمائیں گے۔ آمین۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرو۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا بما هو أهله۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإسرافنا في ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ربنا علما، وزدنا ربنا علما۔ اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله
عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا أرحم الراحمين پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے دربار میں بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ پیارے اللہ، یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ اٹھائے جا سکیں اور زبان اس قابل نہیں کہ کچھ سوال کر سکے، لیکن میرے مولا، آپ سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ آپ سے سوال نہ کریں تو پھر کس سے سوال کریں؟ آپ کے سوا ہمارا کوئی رب در سے ملا ہے، اور آئندہ بھی آپ ہی کے در سے ملا ہے، اور آئندہ بھی جو کچھ ملے گا آپ ہی کے در سے ملے گا۔ آپ کے ہمارے جیسے اربوں بندے ہیں، لیکن مولا ہمارا آپ کے جیسا کوئی رب نہیں۔ پیارے اللہ، یقیناً ہم گنہگار ہیں، لیکن آپ ہی کے بندے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ، ہم سب کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ یقیناً ہم نے آپ کو ناراض کرنے والے بہت کام کیے، چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑوا دیجئے۔ اے اللہ، ہمارا چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑوا دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہے، آپ کے لیے چھوڑوانا آسان ہے، اللہ چھوڑوا دیجئے۔ ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ، ڈگمگانے سے حفاظت فرما، استقامت کے بعد ڈگمگانے سے حفاظت فرما، ہدایت کے بعد ضلالت و گمراہی سے حفاظت فرما، عزت کے بعد ذلتی سے حفاظت فرما، لا علم کے بعد جہالت والے کاموں سے حفاظت فرما۔ اللہ، تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے کے بعد مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، آج کے اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت و مقبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری یہ بیٹیاں اب آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ پیارے اللہ، بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، بڑے جذبات کے ساتھ انہوں نے پڑھا اور اساتذہ نے پڑھایا ہے۔ اللہ، ان سے امیدیں وابستہ ہیں۔ پیارے اللہ، ہماری اس امیدوں کے چمن کو ہمیشہ لہلہاتا رکھیے۔ پیارے اللہ، ہماری امیدوں سے بہتر بنا ان بچیوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا سرور اور ہماری امیدوں سے بہتر بنا۔ اللہ، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنا۔ پیارے اللہ، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنا۔ اللہ، ان کے ہم سب کے علم و عمل میں، اللہ، زہد و تقوی میں، یقین میں برکت نصیب فرما۔ اللہ، قدم قدم پر دستگیری فرما۔ اللہ، کبھی بھی بے سہارا نہ فرما۔ اللہ، دنیا کی، اللہ، اس مدرسے کی چہار دیواری سے نکل کر اب دنیا میں قدم رکھنے جانا، جان مال عزت آبرو اور ایمان سب محفوظ تھا، اب باہر کی زہریلی فضا میں جا رہی ہیں۔ پیارے اللہ، باہر کے میلے ٹھیلے میں جا رہی ہیں، بڑی بھیڑ بھاڑ ہے۔ پیارے اللہ، اگر آپ نے دستگیری نہ فرمائی، پیارے اللہ، بھٹکنے کا بڑا قوی امکان ہے۔ پیارے رب، پیارے رب، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جب مجمع بڑا ہوتا ہے، مصاف میں ہم نے بارہا یہ منظر دیکھا، جب بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، کوئی چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے ساتھ طواف کرتا ہے، باپ کو پتا ہے یہ بچہ نادان ہے، بچہ باپ کی انگلی نہیں پکڑتا، باپ بچے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، وہ چھڑوانا بھی چاہے، باپ اس کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ، باپ کو معلوم ہے نادان کمزور بچہ ہے، اگر میں نے اس کو نہ تھاما یہ بچہ بھٹک جائے گا، دب جائے گا، کچل جائے گا۔ باپ اس کی دستگیری کرتا ہے۔ مولا، ہم اس بچے سے زیادہ نادان اور کمزور ہیں، اگر آپ نے دستگیری نہ فرمائی مولا، بھٹکنے کا قوی امکان ہے۔ یار اللہ، اپنے فضل سے محفوظ فرما دیجیے۔ اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو اور خصوصاً ہماری ان طالبات کو ہدایت کا مینار بنا کر قبول فرما۔ اللہ، ان کے فیض کو عام تام فرما۔ اللہ، ان کی محنتوں کو قبول فرما، جو کچھ کمی کوتاہیاں رہ گئی معاف فرما۔ اللہ، یقیناً پڑھانے میں بھی ہم سے بڑی کمی کوتاہیاں ہوئی، پڑھنے میں بھی کمی کوتاہیاں ہوئی۔ اللہ، ہم اعتراف کرتے ہیں، اپنی عاجزی
आजीज़ी का एतराफ़ करते हैं। जैसी तालीम व तरबियत देनी और लेनी चाहिए वो नहीं हो सकी। मौला अपनी शान रुबूबियत से तरबियत फरमा दीजिए। मौला अपनी शान रुबूबियत से आफियत के साथ तरबियत फरमा दीजिए। एक एक को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह एक एक को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह एक एक को कबूल फरमा। किसको कबूल कर लेते हैं कि वहाँ आते हैं तो किस किस को कबूल कर लेते हैं कि वहाँ कासिम नानोतवी को कबूल करते हैं। अल्लाह उसके फैज़ से पूरा आलम जगमगा जाता है। अल्लाह हमारी नस्लों में भी ऐसे ही रिजाल कार पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह हम यकीनन नाक़िस है लेकिन आपके लिए कोई मुश्किल भी तो नहीं है। अल्लाह रहमत का मामला फरमा। अल्लाह रहमत का मामला फरमा। कदम कदम पर दस्तगीरी फरमा। अल्लाह हमें अपने इल्मी मकाम को पहचानने की और संभालने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमेशा आपके साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमा। आपसे तोड़ने से और कट जाने से हिफाजत फरमा। अल्लाह हम जहाँ जाए अल्लाह तेरे बंदे तुझसे जुड़ते चले जाए ऐसे फैसले फरमा। अल्लाह बानी मरहूम को और उनके तमाम मुआविनीन को और आज तक जिन्होंने इस मदरसे के साथ जिस किसी एतबार से खैर खाही की अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह जो दुनिया से जा चुके अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। प्यारे अल्लाह वो चमन मुज़्ज़ह सुना दीजिए कि तुम्हारा लगाया हुआ चमन लहलहा रहा है। अल्लाह उनको खुश कर दीजिए। पता नहीं कैसी कैसी उम्मीदों और नीयतों के साथ उन्होंने मेहनतें की होगी, कहाँ कहाँ ज़िल्लतियाँ बर्दाश्त की होगी। प्यारे अल्लाह उनकी कुर्बानियों का बेहतरीन बदला अपनी शान निशान अता फरमा। जो हज़रात मौजूदा हैं प्यारे अल्लाह उन्हें भी उनकी सलाहियतों में, सेहत में, आफियत में, सोच में खूब खूब बरकतें नसीब फरमा। अल्लाह उनके मंसूबों में बरकत अता फरमा। प्यारे अल्लाह हमारी सोच में बरकत अता फरमा और उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। प्यारे अल्लाह रहमत का मामला फरमा, अफ़्व दरगुजर का मामला फरमा। जो बच्चियाँ पीछे पड़ रही है उन्हें भी तालीमी सिलसिला जारी रखना आसान फरमा। उनकी भी बेहतरीन तालीम और तरबियत का इंतज़ाम फरमा। हमारे इस इदारे को अल्लाह हर तरह की नज़र बद से महफूज फरमा। दुश्मनों की दुश्मनी से, हासिदीन के हसद से, बदखाहों की बदखाही से महफूज फरमा। इंसानी और जिन्नाती शयातीन से इसकी हिफाजत फरमा। अपने हिसार और अपनी पनाह में ले लीजिए। अल्लाह इसके तालीमी और तरबियती मेयार को बुलंद से बुलंद तरीन फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह हम सब हाजिरीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। अल्लाह बहुत सी बच्चियाँ बीमार हैं, बहुत से उनके घर वाले बीमार हैं। अल्लाह हमारी एक तालिबा की वालिदा बहुत लंबे अरसे से कैंसर की बीमारी में मुब्तला है। प्यारे अल्लाह अपना फज़ल फरमा दीजिए। अल्लाह अपना फज़ल फरमा दीजिए। और भी बहुत से लोग बीमार हैं। अल्लाह तमाम को शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, ज़ाहिरी परेशानियों को भी दूर फरमा और बातिनी एतबार से तो हम सब परेशान हैं। हमारी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी की शक्लें पैदा फरमा। अल्लाह जो बेरोज़गार है उन्हें हलाल पाकीज़ा वसाअत वाली रोज़ी अता फरमा। अल्लाह इन बच्चियों के वालिद ने बहुत कुर्बानियाँ दे देकर अल्लाह इन बच्चियों को पढ़ाया। गुर्बत की हालत में भी इसमें ऐसी बच्चियाँ भी फारिग होकर जा रही है। अल्लाह इसमें ऐसी बच्चियाँ भी फारिग होकर जा रही है जिनके वालिद ने लोगों के पास कर्जा लेने की वजह से बड़ी जिल्लतियाँ उठाई है। अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। अल्लाह तू सबके हालात को जानता है। अल्लाह तू सबके हालात को जानता है। अल्लाह इन सब बच्चियों को अपने अपने वक्त पर बेहतरीन रिश्ते मुहैया फरमा। अल्लाह कदरदान शोहर अता फरमा, अच्छे ससुराल मुहैया फरमा। ज़िंदगी के हर कदम पर आफियत नसीब फरमा। अल्लाह आफियत नसीब फरमा। यार अल्लाह आफियत नसीब फरमा, पूरी फरमा। के हाल से वाकिफ़ हैं, हम सब की मुरादें पूरी फरमा, हम सब की परेशानियों को दूर फरमा। इस मदरसे के और तमाम दीनी मदारिस के तमाम कारकुनान को अपने फजल से कबूल फरमा। यहाँ जो दरबानी करे इसको भी कबूल फरमा, जो बावर्ची बना करे उसको भी कबूल फरमा, जो यहाँ झाड़ू दे उसको भी कबूल फरमा और उसके दिल को भी झाड़ू दे दीजिए। हमारे मदरसे में जितने गैर मुस्लिम काम करने वाले हैं अल्लाह उन सबको ईमान की दौलत से माला माल फरमा। अल्लाह एक मुद्दत से वो मदरसे को झाड़ू दे देकर साफ कर रहे हैं लेकिन हम इतने नाअहल ठहरे कि उनके दिल में झाड़ू नहीं दे सके। यार अल्लाह हिदायत के दरवाजे खोल दीजिए। अल्लाह हमें मिफ्ताह लिल खैर बना, मिग़लाक़ लिश्शर बना। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बाकी है
جو مرد عشاء کی نماز